رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا ربنا اللہ کہ رب ہمارا اللہ ہے، یہاں ربنا خبر ہے۔ علماء جانتے ہیں جب خبر کو مقدم کیا جاتا ہے مبتدا پر تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے اور اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، ہمارے اردو میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، یہ مطلب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اللہ بھی رب ہے اور بھی رب ہے اور بھی رب ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب صرف کیا ہے؟ اللہ ہے، صرف۔ پھر یہاں استقام میں یہ جو تا ہے استفعال باب، یہ ہے مبالغے کے لیے، خوب قوت کے ساتھ اس پر کھڑا ہو جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر اور اس کی رب ہونے کے تقاضوں پر کہ رب کی کیا تقاضے، جب جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں، تو اس میں شکر تم پر لازم ہوگا، کیونکہ اور تو ہے نہیں، وہی ایک ہے۔ اور اس کا حکم لازم پر لازم ہوگا، کیونکہ وہ اور تو ہے نہیں، اس سے ملے گا۔ اور اس سے مانگنا ہوگا، کیونکہ جب اسے اور کے ساتھ نہیں ہے تو اس سے مانگیں گے، اور اسی تما رکھیں گے، اس سے خوف رکھیں گے۔ تو یہ جب انسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استقاموا، صرف ربنا اللہ پر نہیں بلکہ اس پر ڈٹ جائیں، اور ڈٹ جانے کے لیے امتحانات ضروری ہیں۔ اگر امتحان نہ ہو تو ڈٹ جانے کا کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی گڑبڑ کی صورت پیدا کرے پھر خیر کرے، تاکہ گڑبڑ کی صورت میں ہم پہچان لے کہ کون بہادر ہے، کون کیا ہے، کمزور ہے۔ ویسے تو ہر آدمی شاعر کی طرح کہہ سکتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، ویسا کروں گا، ایسا۔ آپ دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے گڑبڑ تو اس وقت بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق پر قائم رہتے ہیں، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے فرمایا ثم استقاموا، فرمایا فرشتے صرف اس کے ساتھ تمہارے ساتھ مدد میں نہیں ہوں گے جب تک تم حق پر استقامت اختیار نہ کرو۔ ربنا اللہ تو عقیدہ آپ نے رکھا، لیکن اس پر، اس کے تقاضوں پر، اس پر ڈٹ جائیں، اس کو کہتے ہیں ڈٹ جائیں، چاہے جو بھی ہو، اسی پر، اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نفع و نقصان، اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خیر و شر کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزتوں و ذلتوں کا مالک ہے، اور ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور
ہر مصیبت کا ہٹانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی کسی کو ایک ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچاتا جو خدا نہ چاہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو تکلیف پہنچائے تو پوری دنیا جمع ہو کر اسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اور مجھے ہر بات، ہر قول اور فعل میں اور ہر ارادے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں. انسان کو چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں خیر کے ارادے پر رکھے، شر سے بچائیں. کتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ارادے پہلے اچھے ہوتے ہیں، پھر ارادے برے ہو جاتے ہیں. ہر چیز میں اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، تو جب محتاج سمجھے گا تو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، کسی اور کے سامنے نہیں، اسی کا شکر گزار ہوگا. پھر اس کے لیے کیا ہوگا کہ وہ کسی غیر اللہ کی قوت سے نہیں ڈرے گا، اللہ ہی سے ڈرے گا. اب وہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا، اس کے لیے امتحان ہوتا ہے. اس ورک بھی کیا تھا. اب دیکھیے شعراء کا دیکھا ہوگا کہ ایک ایک بال تم پر میں قربان کروں گا، تمام وجود آپ پر قربان کروں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا. لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر ایک ناخن بھی قربان نہیں کر سکتا. وہ ناخن جو کیا ہوتا ہے جس کو لوگ کاٹتے ویسے. تو یہ شعراء ہے. کیا ہے؟ شعراء ہے کہ وہ جس وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو جب آزمائشوں میں انسان پڑ جاتا ہے، اس کے بعد وہ استقامت اختیار کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کو یہ تو موت کے وقت کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جنت کو انتقال ہو جاؤ. یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت کی بشارتیں دیتے ہیں، جو چاہتے وہ آپ کو ملے گا وہاں. لیکن یہ تب ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں، اور استقامت کا پتہ آزمائشوں میں چلتا ہے. تو اس کے بارے میں دنیا میں ہونے میں دنیا میں اطمینان ہے کہ انسان ہر وقت مطمئن رہتا ہے. اب آپ کو کون قابو میں رکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے سے. پھر جب آپ کو پر کوئی مشکل آ جاتی ہے، پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کو فرشتوں کو اس کو ہٹا دو. اور اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے. خواہ کتنا زبردست مشکل آ جائے اس کو کہہ دی کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ خدا کی طرف کچھ نہیں ہے مشکل، یہ آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے. جو کہتے کہ میں ایسا کروں گا تو وہ بس گر پڑا. آدمی دیکھا ہے جب بھی آدمی تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، یہ میں بڑی مہلک چیز ہے. پھر انسان وہ ہو جاتا ہے. دراصل یہ موضوع تو لمبا ہے. مجھے ایک ساتھی سوال کرے کہ کبھی ذکر میں غفلت میں شکار ہوتا ہوں، کبھی جہاں ہوتا ہوں بعض مرتبہ پھر وہاں ٹھیک رہتا ہوں ایسا. تو اس سے استقامت کے لیے پہلے تو آپ ہمت کی ضروری ہے. اس پر پھر بھی بات ہوگی. ہمت ضروری ہے. اس راستے پر آدمی جب چلتا ہے تو اس کے لیے ہمت کیا ہے؟ ہمت ضروری ہے. الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمت کی کمی کی وجہ سے غفلت آ جاتی ہے. ایک تو ہمت ہے،
ہمتی مردان مدد خدا. ارادے اور ہمتوں کو بلند رکھیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے. دوسری بات، انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں. جب آدمی سالک ہوتا ہے، اللہ کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے پر چلتا ہے، تو اس کے لیے دو قسم کی حالتوں کا آنا عام طور ہوتا ہے. ایک یہ کہ اس کو بڑی نمازوں میں بڑی کی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ذکر میں بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے، اور آدمی کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا میں ایک میں ہوں، ایک خدا ہے بس. گویا وہ چلتا رہتا ہے، بڑے شوق و ذوق سے اعمال کرتا رہتا ہے. تو اس کا فوائد بھی ہے کیونکہ آدمی عمل کرتا رہتا ہے. اور اس حالت کی اگر یہ حالت ہمیشہ رہے تو امتحان کیسے ہوگا، آزمائش کیسی ہوگی. ہر وقت تم نماز پڑھتے ہو کہ واہ ہوا مزے میں، کب وقت آئے گا کہ میں پھر نماز کی پڑھوں. تہجد میں بڑا مزہ آیا، رات کب ہوگی کہ اللہ پاک سے مناجات کر لوں. اب ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ہوگی. ٹھیک ہے، اب کی بڑی محبت ہے، بڑا تعلق ہے، لیکن اس حالت میں اس حالت میں تم کو مجاہدہ نہیں ہوگا کیونکہ تم کو مزہ آتا ہے. شبلی مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے زبردست صوفی تھے، اس کو جب بسط کی حالت ہوتی ہے، اس کو علماء کی بسط کی حالت کہتے ہیں. بسط کی حالت کہ جب اس کو بسط کی حالت ہوتی تو وہ کہتے ہیں وَإِن صَلَّيْتُ فَقَدْ أَشْرَكْتُ وَإِن لَّمْ أُصَلِّ فَقَدْ كَفَرْتُ. اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو مشرک ہو جاتا ہوں. یہ تو مجذوب تھا، بہرحال اللہ سے بڑی محبت ہی تعلق تھا. وہ کہتے ہیں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے مشرک ہو جاتا ہوں کہ میرا نفس کو بڑا مزہ آتا ہے. تو میری نماز میری مزوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا ہو جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے. تو اگر شرک ہو گیا. اگر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھتا تو کیا ہو جاتا ہوں، پھر کافر ہو جاتا ہوں. ان صلیت فقد اشرکت وان لم اصلی فقد کفرت. تو یہ اب یہ اس حالت میں کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے، ناز بھی ہوتا ہے کہ میں تو بزرگ بن گیا. کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ تو خفا ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہو. تو اس حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا رب العالمین اس حالت کو دوام دیں، اس حالت کو. تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک جل جلالہ اپنی مشیت کے مطابق اور اپنے وہ جو تمہارے لیے مناسب ہو اس وقت تک آپ کو اس پر رکھیے گا. اگر یہ حالت چلی گئی پھر توفیق دے گا آگے. لیکن اس حالت میں کیا کریں گے، آپ کا کیا ہے، شکر کرنا ہوگا. اور اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا کیونکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس شکر کی کیفیت لازیدنکم. تو اس بات اگر شاید آپ کو دوسری حالت آ جائے کہ دل نہ چاہے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس پر استقامت نصیب فرمائے گا. جب وقت قبض کی حالت ہوتی ہے تو قبض کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی طبیعت نیک کاموں سے، دینی کاموں سے، نماز سے وغیرہ وغیرہ سے کیا وہ اس میں وہ شوق نہیں رہ جاتا.
جس طرح پہلے دن بھی شادی کری تو بڑا شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے چند دن، پھر اس کے بعد جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ شوق ذوق تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسری تو پھر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ تو ذوق و شوق کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ تو جب ذوق و شوق ہو تو پھر تو عمل کرے، شکر کرے، اور اپنے آپ سے منسوب نہ کریں، کہو کہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میں بزرگ ہوں نہ میں بڑا ہوں، نہ کچھ بھی نہیں ہوں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، فضل ہے۔ تو اس سے یہ حالت باقی بھی رہے گی۔ پھر دوسری جو قبض ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ آزمائش لاتا ہے۔ میں نے کہا کہ انسان کی ترقی آزمائش سے ہوتی ہے، ہمیشہ انسان کی ترقی آزمائش میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان یقیناً سختی میں پیدا ہوا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا، انسان مشقت ہے۔ اگر آپ مشقت نہیں کرتے تو پھر تم پر راستے نہیں کھولیں گے۔ اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو اس وقت مجاہدہ ہوگا جب دل نہ چاہتا ہو تو مجاہدہ ہوگا، کیونکہ مجاہدہ تو کہتے ہیں اس بات کو کہ تمہارے نفس سے لڑائی آ جائے۔ پہلے تو نفس بھی چاہتا تھا نماز، مزہ تھا اس میں، اور وہ تمہاری عقل بھی کہتی، دل بھی چاہتا، نفس بھی چاہتا۔ اب لڑائی آ گئی، اب لڑائی آ گئی کس چیز کی کہ تم اس پر استقامت اختیار کرتے ہو نہیں کرتے۔ نفس کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نیند آتی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ عقل کہتی ہے کہ نہیں اٹھ جاؤ۔ اب لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں، اس لڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں۔ اس مجاہدے میں ترقی ہوتی ہے انسان کی۔ اس کے فوائد یہ ہے کہ اگر اس وقت یہ آدمی عمل کرتے، اس لیے یہاں ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمت کی۔ اگر جس پر وہ عمل اس وقت کرتا ہے کہ تہجد کو ہمیشہ پڑھتا ہے، تو یہ اس کی اخلاص کی دلیل بھی ہوگی کہ دل چاہے نہ چاہے میرے رب نے کہا ہے۔ آپ ماں کی جو گود میں بچہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں کو نیند آئے نہ آئے، ماں پریشان ہو خوش ہو، وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتی کہ میں پھر یہ بڑا ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے میدان یہاں مار کرے گا، بس ماں کس لیے لگا ہے کہ میرا بیٹا ہے میرا۔ پھر آدمی یہ سوچے کہ میرا رب ہے، بس میں اسی کے لیے عمل کرتا ہوں، خواہ مزہ آئے نہ آئے، شوق ہو نہ ہو۔ تو اس سے آدمی کی ترقی جاری ہوتی ہے۔ ہمیشہ ترقی مجاہدوں میں ہوتی ہے اور قبض کی حالت میں ہوتی ہے، بشرطے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ قبض کی حالت لاتے ہیں کہ تاکہ یہ مضبوط ہو جائے، اس میں پختگی آ جائے، اس میں استقامت آ جائے۔ استقامت تب پیدا ہوگی کہ آپ ایک حالات سے گزر جائیں۔ اگر یہ حالات سے آپ سے نہیں گزر جاتے تو آپ کس طرح آپ کے اندر استقامت آئے گی؟ پھر تو آ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ جب بار بار اس آدمی کرتا ہے تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی وہ گرا دے کبھی تو گرا دے۔ وہ کہتے ہیں خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ کہ یہ کشتی ہے عمر بھر کی، کبھی تو گرا دے کبھی وہ گرا دے۔ یہ عمر ہے تو عمر بھر کشتی ہے، لڑتی جاؤ گی، کبھی تم کو تھوڑا سا تم کو نیچے کر دے گا اور تم نہیں، اس وقت ذوق شوق نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اور کبھی تم اس پر سوار ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پھر یہ حالت پیش ہو جاتی ہے، پھر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جنگ خندق وہ موقع ہے کہ جس میں تمام قبائل جتنے تھے عرب کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہو گئے تھے۔
بنو قریظہ شیطانوں نے کیا کیا تھا، یہود تھے، انہوں نے یہ کیا کیا تھا، ان کو جمع کیا تھا. پھر اس کی خبر لی گئی، لیکن پہلے اس کو سب کو جمع اکٹھا کیا تھا کہ ایک بار مدینہ منورہ پر حملہ کریں، صحابہ کرام کو شہید کیا جائے، بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو کون ختم کر سکتا ہے. تو بہرحال اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب اس طرح حالات آتے ہیں تو ہم خندق کوتے ہیں، گڑھا کوتے ہیں اپنے گرد و پیش، تاکہ اس کی گھوڑے اس پر چھلانگ نہ سکے. اگر آدمی آئے تو اگر چھلانگ لگاتے ہیں تو اس کے اندر نیچے گر جائے، اتنا گہرا ہو کہ پھر اٹھ نہ جائے وہاں سے. گھوڑا اتنا گر جائے کہ وہ پھر اٹھ نہ سکے، اور چھلانگ لگائے تو پھر کیا ہو جائے، اس میں گر جائے. تو اسی ترتیب سے وہ خندق شروع ہو گئی. تو صحابہ کرام کو نبی کریم کو بڑا ترس آیا کہ یہ دیکھیں وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اس کے باوجود پتھر اٹھا کر کے کندھوں پر کھدائی کرتے ہیں وغیرہ. اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک پر یہ جو مٹی ہوتی ہے وہ کھدائی کی وہ اٹھی ہوئی تھی، پڑی ہوئی تھی. تو نبی کریم نے کیا حالات کو دیکھ کر تو دعا کی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی مزے کیا ہوں گے. تم نے رات کو جو مزیدار چیز کھائی ہے یا پھل کھایا ہے، ایک سال پہلے کوئی بڑا آپ کی تقریب تھی یا جب کل کوئی تقریب تھی آپ نے کچھ کھایا ہے، اس کا مزہ آپ کو تمہارے زبان پر ہے. ہمارے صاحب شہزاد بھائی تھے، وہ چائے بھی منہ میں تھوڑا سا اس کو ٹھہرا کیا وہ رکھتے تھے. تو اس نے کہا کہ چائے منہ میں کیوں رکھتے ہو؟ وہ نے کہا اس کی مزہ تو یہاں تک ہے، جب نہیں جائے تو مزہ تو ختم ہو گیا. تو دنیا کی کیا مزے ہوں گے؟ آدمی نے مال جمع کیا، سونے کا پہاڑ اس کا ہو گیا، اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کو کیا ملے گا؟ آپ کہہ دیں کہ ہماری بیٹی کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. ہر کی بھی تندی ہوئی، ہر کوئی کیا کرتے ہیں اپنی قسمت پر کھائے گا. کتنے فقیروں کے بیٹے ہیں کہ آج وہ کیا محلوں والے ہیں، محلات والے ہیں، کتنے محال والے ہیں کہ آج کیا وہ دگا ہے. تو یہ ساری چیزیں وقتی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے سوال کیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے جس کی ہر چیز باقی ہے، دائمی ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین دونوں کو معاف کریں. دونوں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو دعا تو بڑی کی دعا ہو کسی ساتھ بڑی بات ہے، لیکن اس بات کو سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہمارے لیے جلا ہے. تو اس کی بنیاد پر انہوں نے بھی ایک شعر وہ کہا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ وغیرہ نقل کیا ہے، نحن الذین بایعوا علی محمد، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ایمان لایا ہے. وَلَا الْجَهَادِ محمد وَلَا الْجَهَادِ مَا بَقِيَ أَبَدًا، جب تک قیامت تک ہم زندہ رہیں، ہمیشہ کے لیے جب تک ہم زندہ رہے، ہم اللہ کے راستے میں اس طرح بھوکے پیاسی لڑیں گے. تو یہ کیا چیز کہہ رہی تھی؟ دل کا اطمینان.
کہ اوپر سے تو تکلیف تھی، اندر کیا تھا؟ مزہ تھا۔ پھر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی تکلیف کے باوجود وہ اس کی دل مزے میں ہوگا۔ جس طرح آدمی وہ میرا ایک ساتھی ہے، وہ وفات ہو گیا ہے، پیر مسرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ انگریزی کا پروفیسر تھا اور یہاں اسلامیہ کالج میں پڑھاتے تھے، میرے دوست تھے۔ اس کے والد، اس ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے والد صاحب کا، اس میں اس کا ایک بھائی تھا، اور اس کے والد صاحب بھی بڑی اچھا آدمی تھا۔ یہ جو درویش کی مسجد ہے، یہ اسی نے کیس لڑی تھی، اس کی غالباً وزیر بھی رہے تھے، وکیل تھے بہت بڑے، پیر معصوم شاہ صاحب۔ اور اس کا ڈاکٹر بھائی تھا ڈاکٹر، وہ بھی اس میں وفات ہو گیا تھا۔ اس گھر والوں کو تکلیف پہنچی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ پر کیا گزرا، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ صاحب مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن اس کے بعد مجھے ایک خوشی جو آئی اس کو میں بیان نہیں کرتا، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، رو بھی رہا ہوں، تو لیکن جو دل کے اندر جو ایک خوشی آئی تھی اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عاشق تھا، ایک معشوق تھا، آپس میں اس کی محبت تھی، پھر کسی وجہ سے اس کے درمیان میں ناچاکی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، تو آپس میں 6 ماہ ملے نہیں تھے، تو عاشق کا باپ وفات ہو گیا۔ جب باپ وفات ہو گیا تو معشوق آ گیا، دوست تھا، اس وقت گل لگائے اور کہا کہ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بخش دے، تکلیف ہوگی۔ انہوں نے کہا کاش میرے 100 باپ ہوتے اور ایک ایک مرتا ہو تو اس طرح آتا اور گل اس طرح چنگ گلے ملاتے، خوب گلے ملاتے۔ اب تکلیف ہے لیکن اندر کیا ہے؟ اطمینان ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو آپ ایک کام کریں کہ آپ اعمال میں تم کو خوشی آئے نہ آئے، آج سے ارادہ کر لیں کہ مجھے ہمت کرنی ہے، مجھے پورا کرنی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل۔ اللہ تعالیٰ کو محبوب اعمال وہ ہے جس پر دوام کیا جائے، اگرچہ وہ بہت کم ہو۔ اب کیا اس کے حسنین تو میں نے کہہ دیا نا آج کہ تم کیا کرو، 25 مرتبہ کرو، لیکن کیا کرو 20 کرو، اس کا اثر ہوگا دل پر۔ تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، لکھ خورا اور تل خورا، دیر خورا گنڈیر خورا۔ کم کھاؤ لیکن ہمیشہ کھاؤ، تمہاری صحت ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر بہت زیادہ کھایا اور پیٹ خوب کیا کہ 15 دن کے لیے گزارا ہو جائے، پھر کیا ہو جائے گا؟ آپ کے لیے زہر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ زہر بن جائے گا۔ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر زیادہ ہو پھر دوام نہ کر سکے تو یہ پھر آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ تم مٹکور ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ مٹکور ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ اعمال تھوڑا کریں، لیکن کریں ہمیشہ۔ تھوڑی بارش ہوگی تو فصل مزیدار ہوگا، لیکن اگر ایک دن بہت زیادہ بارش ہو گئے پھر 1 سال بارش نہ ہو، 1 سال اتنا ہو جائے کہ پہاڑوں تک پانی پہنچ جائے، تو پھر تمہارا گندم نہیں اگے گا، کیونکہ وہ آپ تو اسی لیے آپ ایسا کریں کہ تھوڑا عمل ہو لیکن وہ ان قلّ ہمیشہ ہو۔ ایک تو فرائض ہے، فرائض تو ہوتا ہے تھوڑی، بلکہ مختلف الفاظ
نبی کریم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال ادومہ وان قل، جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو۔ اس طرح کئی خیر الاعمال ادومہ وغیرہ وغیرہ حدیثیں آئی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمیشہ آپ عمل کریں، عمل جو ہے اس میں کم ہو لیکن ہمیشہ کریں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو اس میں اخلاص ہوگا، کیونکہ جب دل چاہتے آپ کرتے ہو، جب دل نہیں چاہتے نہیں کرتے ہی نہیں ہے اس کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مزے کی کیا ہے؟ مٹھائی والی نماز ہے کہ مٹھائی میری جیسے بچوں مٹھائی دے دو تو اسکول جاتا ہے، مٹھائی نہ دو میں اسکول نہیں جاتا۔ وہ بچہ نہیں جانتا، وہ مٹھائی والا اسکول پڑھتا ہے، مٹھائی والا اسکول پڑھتا ہے، 10 روپے والا اسکول، 10 روپے دے دو تو جاتے نہیں جاؤں اسکول نہیں جاؤں گا بس۔ اور جو بڑا ہو جاتا ہے، جب بات سمجھ لیتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ جاؤ، تو کہ نہیں میں جانے میں پھر فیل ہو جاؤں گا، یہ ہوگا، پھر اب تو خود لگ جاتا ہے۔ تو آپ کچھ وقت تک کوشش کریں دوام عمل کا۔ آپ کو موقع ہے جو چلی کے لیے آئے جو تو ہوتے ہیں، تو اس لیے اچھے چلنے میں آتی، انسان کے اندر ایک پختگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ چلے کے بعد نا کبھی کبھی جب وہ کیا آدمی ٹھنڈا پڑتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، اس کو چل لگایا کرے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر تو اس کو دوام حاصل ہوگا۔ اس میں 40 دن میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ 40 دن میں انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے پیٹ کے اندر۔ 40 دن مثال پر 40 دن اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، کہاں؟ اس میں وہاں۔ تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی 40 دن وہ امام کے ساتھ تکبیر علامہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملیں گے، ایک پروانہ ایک سرٹیفکیٹ، یہ کہ وہ نفاق سے بری ہوگا، دوسری سرٹیفکیٹ اس کو ملے گی اس بات کی کہ وہ نفاق سے بری ہوگا، نفاق سے آگ سے اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مطلب نہیں کہ 40 دن کریں پھر آرام سے کہو کہ بس میں جنت میں چلا جاؤں گا، بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 40 دن آدمی اس بات کو اختیار کرے گا تو اس کی عادت بن جائے گی، جب عادت بن جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا، اس کو جنت بھی دے گا۔ اس کے اندر نفاق اس وقت ہوتا ہے کہ ریاکاری ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جب آدمی ایک عمل ہمیشہ کرتا ہے اس میں کیا ریاکاری ہوگی، کیا نفاق ہوگا، اپنے لیے کیا مزے ہوں گے۔ تو ہم بہت بار نیک دینی کاموں کو جب دل چاہتے پھر کرتے ہیں، جب دل نہیں چاہتے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے نزدیک کہتے ہیں کہ حق ہے ایک حق نہ کی بات ہوتی، حق ہے پھر کرتے جاؤ، چاہے مزہ آئے چاہے مزہ نہ آئے، چاہے دلچسپی ہو چاہے دلچسپی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس سے تمہاری ترقی ہوگی۔ اگر آپ کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے تو ترقی کی امید نہ رکھو۔